بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم لوگوں نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا، سبق نمبر 2 میں مرکب ناقص اور مرکب تام۔ آج ہم لوگ سبق نمبر 3 پڑھیں گے، جس کا موضوع ہے مرکب ناقص کی قسمیں۔ مرکب ناقص کے بارے میں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس سے بات مکمل طور پر سمجھ میں نہ آئے، بات واضح نہ ہو۔ آج اسی مرکب ناقص کی کئی قسمیں ہیں، ان قسموں کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ مرکب ناقص کی کئی قسمیں ہیں، جن میں سے 2 مشہور ہیں۔ نمبر 1 مرکب اضافی، نمبر 2 مرکب توصیفی۔ کئی قسمیں ہیں لیکن یہاں پر 2 کا ذکر ہے، ایک مرکب اضافی اور دوسری مرکب توصیفی۔ اب مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنتا ہے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ مرکب ناقص ایسے مرکب کو کہتے ہیں جو 2 کلموں سے مل کر بنا ہو مگر اس سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، واضح نہ ہو۔ اسی مرکب ناقص کی قسم میں سے ایک قسم ہے مرکب اضافی، جو کہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنتا ہے۔ مضاف وہ اسم ہے جس کی نسبت بعد والے اسم کی جانب کی جائے۔ مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف نسبت کی جائے، جیسے ابن محمود میں ابن مضاف اور محمود مضاف الیہ ہے۔ دیکھیں، مضاف کی تعریف میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ مضاف وہ اسم ہے جس کی نسبت بعد والے اسم کی جانب کی جائے۔ اب یہاں دیکھیں، ابن محمود، ابن بھی اسم ہے اور محمود بھی اسم ہے۔ ابن پہلے ہے، محمود بعد میں ہے، اور مضاف کی تعریف یہ ہے کہ جس کی نسبت بعد والے اسم کی طرف کی جائے۔ مضاف ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کا تعلق، جس کا رشتہ کسی دوسرے سے جوڑا جائے، کسی دوسرے اسم سے جوڑا جائے۔ تو یہاں ابن کے معنی ہے بیٹا کے، اور محمودن ایک نام ہے، ابن محمودن، محمود کا بیٹا۔ ہم نے بیٹے کا تعلق محمود سے جوڑ دیا ہے، بیٹا کا تعلق محمود سے جوڑ دیا۔ جب محمود سے تعلق جڑ گیا تو ایسی صورت میں ابن کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابن کی نسبت جوڑی گئی ہے، کس کی طرف؟ محمود کی طرف۔ ابن کی نسبت جوڑی گئی، ابن کا رشتہ جوڑا گیا بعد والے اسم محمود کی طرف، اس لیے ابن کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا۔ محمودن مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ محمود کی طرف نسبت جوڑی گئی، محمود سے نسبت جوڑی گئی، محمود سے ابن کا تعلق قائم کر دیا گیا، اس لیے جس کی طرف نسبت کی جائے، جس سے نسبت جوڑی جائے، اس کو کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ کہیں گے۔ اس لیے محمودن مضاف الیہ ہے، اس لیے کہ ابن سے اس کا تعلق جوڑا گیا، محمود کا بیٹا۔ دوسری مثال دیکھیے، کتاب خالدن، کتاب مضاف، خالدن مضاف الیہ۔ کتاب کی نسبت خالد کی طرف جوڑی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کتاب کا مالک خالد ہے، کتاب خالد کی ہے۔ کتاب کا تعلق اگر ہم صرف کتاب کہہ دیں تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کتاب ہے کس کی؟ کتاب کا کوئی مالک نہیں ہے، کوئی کتاب کی پہچان نہیں ہے۔ لیکن جب ہم نے نسبت جوڑ دی، کتاب کو خالد سے منسوب کر دیا، تو کتاب کی ایک پہچان بن گئی، کتاب کا ایک رشتہ بن گیا خالد کے ساتھ کہ کتاب خالد کی ہے۔ تو کتاب مضاف کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کی نسبت جوڑی گئی خالد کی طرف، اور خالدن مضاف الیہ ہو گیا۔ خالدن مضاف الیہ اس لیے ہوا کہ خالد سے نسبت کتاب کی جوڑ دی گئی، تو جس سے تعلق جوڑا جائے اس کو مضاف الیہ کہیں گے، اور جس کا تعلق جوڑا جائے اس کو مضاف کہیں گے۔ اردو کے برخلاف عربی میں پہلے مضاف اور پھر مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اردو میں جب آپ مضاف اور مضاف الیہ کا ترجمہ کیجیے گا عربی سے اردو میں، تو ایسی صورت میں پہلے مضاف الیہ لکھنا ہوگا، پھر مضاف،
پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کرنا ہوگا، پھر مضاف کا ترجمہ کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ابن محمودن، ابن مضاف ہے اور محمودن مضاف الیہ ہے، مگر اب ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ ہم اردو میں کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ محمودن مضاف الیہ ہے، یہ پہلے ہوگا، محمود ابن مضاف ہے، یہ بعد میں آئے گا، بیٹا، محمود کا بیٹا۔ اب ٹھیک اسی کو ہم عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے اردو میں کیا تھا، تو اردو میں پہلے ہم نے مضاف الیہ کا ترجمہ کیا، پھر مضاف کا ترجمہ کیا، لیکن جب ہم اس کو پھر عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو دیکھیے ترکیب کیسے پلٹ جائے گی۔ محمود کا بیٹا یہ اردو ہے، اس کا اب ہم نے عربی میں ترجمہ کیا، ابن محمودن۔ پہلے یہاں محمود تھا، لیکن ہم نے یہاں پہلے محمود نہیں لکھا، اس لیے کہ جب عربی میں مضاف اور مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے تو ایسی صورت میں پہلے مضاف کو ذکر کرنا ہوگا، پھر مضاف الیہ کو۔ لیکن جب ہم اس کو اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو ایسی صورت میں پہلے مضاف، جب ہم اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو ایسی صورت میں پہلے مضاف الیہ کو لکھنا ہوگا، پھر مضاف کو لکھنا ہوگا۔ لیکن جب ہم اس کو عربی میں کریں گے تو ایسی صورت میں پہلے مضاف پھر مضاف الیہ ہوگا۔ دوسری مثال دیکھیں، خالد کی کتاب، خالد مضاف الیہ ہے اور کتاب مضاف ہے، لیکن اب ہم اس کا ترجمہ عربی میں کر رہے ہیں۔ دیکھیے کتاب خالدن، مضاف پہلے ذکر ہوا، مضاف الیہ بعد میں ذکر ہوا۔ تو یہی اس کے اردو اور عربی ترجمے میں فرق ہے کہ جب ہم اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو مضاف الیہ پہلے ذکر ہوگا، مضاف کا ذکر بعد میں ہوگا، مضاف کا ترجمہ بعد میں ہوگا۔ لیکن جب ہم اس کا ترجمہ عربی میں کریں گے، اس کو اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے، تو ایسی صورت میں پہلے مضاف کا ترجمہ کریں گے، پہلے مضاف کو ذکر کریں گے، پھر مضاف الیہ کو ذکر کریں گے۔ مضاف پر الف لام اور تنوین داخل نہیں ہوتی، مضاف الیہ پر الف لام اور تنوین داخل ہو سکتی ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف الیہ کا اعراب بتا رہے ہیں کہ مضاف الیہ کا جو اعراب ہوگا وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، یا تو اس کو دو زیر ہوگا یا پھر اس کو زیر ہوگا، لیکن زبر اور پیش اس پر نہیں آئے گا۔ دیکھیے مضاف پر الف لام اور تنوین داخل نہیں ہوگی۔ ہم نے لکھا ہے یہاں پہ، یہ اردو ہے، علم کی کتاب، یہاں ہم نے اس کی عربی بنائی الکتاب العلم، اور یہاں سامنے کراس، غلط کا نشان ہے۔ کیوں غلط ہے؟ غلط اس لیے ہے کہ ہم نے یہاں پہ مضاف پر الف لام داخل کر دیا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوگا، اس لیے یہ جملہ غلط ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، گھر کا کمرہ، الغرفۃ البیت، یہ جملہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ مضاف پہ الف لام اور تنوین داخل نہیں ہے، داخل نہیں کرنا ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ الف لام لگا دیا ہے، اس لیے یہ جملہ غلط ہے۔ اب دیکھیے ہم یہاں سے اس کو مٹا دیتے ہیں۔ کتاب العلم، علم کی کتاب، اب یہ جملہ صحیح ہو گیا۔ گھر کا کمرہ، غرفۃ البیت، گھر کا کمرہ، اب یہ جملہ۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ مضاف الیہ کے بارے میں معلوم ہے کہ جس کی طرف نسبت کی جائے، جس سے رشتہ جوڑا جائے، اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ کتاب ماجد، ماجد کی کتاب، ماجد سے رشتہ جوڑا کتاب کا، اس لیے ماجد مضاف الیہ ہے۔ اس پہ دیکھیے دو زیر ہے، اگر اس پہ ہم زبر دے دیں یا پیش دے دیں تو جملہ غلط ہو جائے گا، ترکیب غلط ہو جائے گی۔ بیت حامدن، حامدن پہ دو زیر اس لیے ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ لون السمائی، آسمان کا رنگ، سمائی کے نیچے زیر اس لیے ہے، اس لیے کہ یہ مضاف الیہ۔ اگر ہم اس کو لون السماء کر دیں پھر بھی غلط ہے، لون السماء کر دیں پھر بھی غلط ہے، اس لیے کہ مضاف الیہ کا یہ اصول ہے کہ مضاف الیہ پہ جر ہی ہوگا۔
عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے درس میں جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں اس پر توجہ دیں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی طرح کی کوئی دقت اور دشواری ہو تو مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ میں اس کو بتانے کی پوری کوشش کروں گا، اور جو اس کی تمارین ہیں اس کو بھی بنائیں۔ شکریہ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔